बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। इस वक्त पंजाब की हुकूमत में एक बार फिर बहुत सारी तब्दीली की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि वसीम अकरम प्लस की तब्दीली के दिन आ गए हैं। लेकिन ये दावे हम इससे पहले भी कई बार सुन चुके हैं। कई मीडिया पर्सनस ने कुछ तारीखें भी बताई कि इस तारीख तक वो चले जाएंगे, लेकिन वो अपनी इनिंग्स उसी तरीके से खेल रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं। अपोजिशन की तरफ से बारहा बुज़दार साहब के जाने की बात हुई है, लेकिन क्या पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जिसकी वजह से शायद वसीम अकरम प्लस को यानी सीएम बुज़दार साहब को जाना पड़ेगा? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे और ये गुफ्तगू हम करेंगे वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहाँ जब बारिश होती है तो एक ऐसा मेस क्रिएट हो जाता है जिसको साफ़ करने के लिए एनडीएमए को बुलाया जाता है, जिसकी सफाई के लिए फ़ौज से मदद ली जाती है। ये किसकी नाकामी है कि एनडीएमए और फ़ौज को जाकर कराची में बारिश का पानी और नाले साफ़ करने पड़ रहे हैं? कौन किसको कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है? ये तू मैं कराची का कितना नुकसान हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की गुफ्तगू सुने, वो कहते हैं कि ये सिटी गवर्नमेंट का मामला है। सिटी गवर्नमेंट ये कहती है हमारे पास तो वसाइल नहीं है, हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है, ये सिंध हुकूमत का मामला है। इस इल्ज़ाम तराशी की वजह से कराची के शहरियों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हुई है। वहाँ पर कभी बिजली नहीं है, करंट लगने से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और ये सिलसिला लग रहा है कि कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर, जहाँ पर बहुत सारे आईजी बदले गए, बहुत सारे महकमों के सेक्रेटरीज बारहा बदले गए और लोग ये कहते हैं कि ये बार बार की तब्दीलियां ही सिर्फ नज़र आती हैं पंजाब हुकूमत में और पंजाब की कारकर्दगी में, इसके अलावा कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आती। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। चौहान साहब, पंजाब की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद ज़ाहिर हो रही है और वो ज़्यादातर उस्मान बुज़दार साहब की शख्सियत के इर्द गिर्द बहुत सारे सवालात घूमते हैं। आपको लगता है कि 2 सालों में पंजाब में कुछ बदल पाई है आपकी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है ना वो ग्रामेटिकली भी ठीक नहीं है और असूली तौर पर भी ठीक नहीं है। आपने कहा कि परफॉर्मेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। परफॉर्मेंस के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। परफॉर्मेंस अभी ताज़ा तरीन जो है ना सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि कोविड-19 के हवाले से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो पंजाब हुकूमत की है। अभी आज से जो है ना तकरीबन कोई 1 हफ़्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग में और उन्होंने वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को भी फाजिल जजेस हजरात ने अप्रिशिएट किया, पंजाब हुकूमत को भी किया कि उन्होंने डे फर्स्ट से जनवरी के महीने से लेकर अब तक बेहतरीन तरीके से इंतजाम किए और जो 60% पाकिस्तान है पंजाब, और आज उसकी वजह से अल्लाह पाक के करम से पूरे पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो रुक गया है। और इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अभी ये ईद उल अज़हा गुजरी, इस ईद उल अज़हा के ऊपर ये तीसरी ईद उल अज़हा थी। पिछली 2 ईदों की तरह बेहतरीन सफाई सुथराई के इंतज़ाम पाकिस्तान के तमाम पंजाब के बड़े शहरों के अंदर वो दिखाई दिए और आज मीडिया के अंदर भी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बेहतरीन पंजाब हुकूमत के इंतजाम थे। गंदम की प्रिक्योरमेंट जो है वो पहला साल जो है वो जना उस्मान बुज़दार साहब का वो बेहतरीन तरीके से जो टारगेट तय किया था उसके बिल्कुल नियरेस्ट जो है वो टारगेट को अचीव किया गया पिछले साल भी। और इस दफ़ा पंजाब की 40 साल पिछली तारीख में पहली दफ़ा जो टारगेट तय किया गया था उसका 91% गंदम की प्रिक्योरमेंट जो है ना उसका टारगेट को जो है ना 91% अचीव किया गया, जो पिछले 40 सालों में नहीं था। अच्छा चौहान साहब, ये बताइए पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की पहले साल ही जो टैक्स कलेक्शन का जनाब टारगेट था वो 100% से अबव जो है ना उसको किया। इस तरह की 7500 चीजें मैं बता सकता हूँ। परफॉर्मेंस अल्लाह पाक के करम से कोई इशू नहीं है और परफॉर्मेंस के हवाले से बुज़दार साहब बाकी तमाम सूबों के जो है वो चीफ मिनिस्टर्स के लिए जो है वो मशले रहा है। अच्छा, फिर वजह क्या है? बार बार सीएम बुज़दार के बदलने की बात होती है, अपोजिशन मुसलसल एक ही रट लगाए हुए है। अगर आप बहुत सारे मीडिया के लोगों के कॉलम्स देखें, बहुत ज़्यादा तनकीद है और अभी हम देख रहे हैं उनके खिलाफ मुबैना करप्शन के कुछ इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। तो वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या करते हैं बुज़दार साहब के सब लोग उनके इतने खिलाफ हैं और चाहते हैं कि वो बदल जाएं?
دیکھیں اپوزیشن نے تو یہی کام کرنا ہے نا. آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن جس کو آپ اپوزیشن کہتے ہیں, میں اس کو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کہتا ہوں اور غیر متحدہ اپوزیشن کہتا ہوں, انہوں نے تو یہی کرنا ہے. جس شہباز شریف نے 1250 ارب روپے کا مقروض صوبہ چھوڑا اور جس شہباز شریف کو 2008-7 کے اندر پرویز الہی صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب 125 ارب روپے کا سرپلس صوبہ دے کے گئے تھے, اس نے 10 سالوں میں 2 دفعہ 800 ارب کے قرضے ری شیڈیول کروائے اسٹیٹ بینک سے, اور پھر بھی جاتے ہوئے 1250 ارب کا قرضہ جو ہے وہ چھوڑ کے گیا, جس نے پنجاب کے تمام اداروں کو, کارپوریشنز کو اور تمام جتنے پروجیکٹس تھے وہ خسارے میں چھوڑ کے گیا. اس پنجاب کو بزدار صاحب نے پہلی دفعہ ایم پی اے بن کے, پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بن کے, میں نے آپ کے سامنے بھی صرف 4-5 چیزیں گنوائی ہیں. 50 لاکھ خاندانوں کو پنجاب کے اندر 7.25 لاکھ روپے کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے, یہ نہیں کہ ابھی ملنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے آپ کی میں نے جناب پریکیورمنٹ کی میں نے آپ کے سامنے جناب ساری ڈیٹیل بتائی کہ پنجاب کے اندر پریکیورمنٹ کا جناب کیا ریشو رہا. دوسری طرف یہی آپ کے مراد علی شاہ صاحب ہیں جو 5واں سال کمپلیٹ کر رہے ہیں اور 13واں سال ان کا شروع ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت میں. پچھلے سال گندم کی پریکیورمنٹ 0 تھی ان کی, 0, ٹھیک ہے جی, جو ٹارگٹ انہوں نے طے کیا اس کا 0%. اس دفعہ بھی انہوں نے تقریباً کو 40-50% جو نا اپنا جو ٹارگٹ طے کیا تھا اس کو اچیو کیا. تو اس طرح کی 20 چیزیں آپ کمپیریزن کریں تو میں سمجھتا ہوں بزدار صاحب تمام صوبوں اور خصوصاً سندھ سے جو ہے نا کہیں بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں. تو کیا جا رہے ہیں بزدار صاحب؟ ابھی ہم پھر 2 دنوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ میڈیا کے لوگوں سے بہت آپ کے رابطے بھی رہتے ہیں, تعلقات بھی ہیں, تو آپ سے بھی لوگ پوچھ رہے ہوں گے, میں بھی آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں, کیا جا رہے ہیں؟ پھر ایک دفعہ بات ہو رہی ہے کہ جانے والے. میرا خیال آج وہ راولپنڈی جا رہے ہیں, آج وہ دورے کے لیے راولپنڈی جا رہے ہیں, پھر وہ کسی دورے پہ ساہیوال جائیں گے, پھر وہ کسی دورے پہ سرگودا جائیں گے, پھر وہ کسی دورے پہ جناب رحیم یار خان جائیں گے. بس یہی جا رہے ہیں. باقی اپوزیشن کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارماں ہی کم نکلے. تو اپوزیشن کی یہ خواہش جو ہے نا, اور میڈیا کے کچھ ایکٹر, کریکٹر اور فیکٹر, ان کی یہ خواہش ہی رہے گی. اچھا, جو ابھی نیب کی طرف سے طلبی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی, اور جو نیب میں 2 کیسز سامنے آئے ہیں, ان میں کتنی صداقت ہے؟ کچھ لوگ اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ اس پریشر کو بڑھانے کے لیے ہے کہ بزدار صاحب کو تبدیل کیا جائے. آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کوئی اس طرح کی سازش آپ کو بھی نظر آتی ہے؟ میں نے کل پورے میڈیا میں اپنے ویڈیو میسج کے ذریعے سے اور پھر وہ تمام ڈاکومنٹس کے جو اس ایشو سے ریلیونٹ تھے وہ میں نے ریلیز کر کے بڑا کلیئر کٹ سب کو بتا دیا, اور ساروں کو سمجھ بھی آ گئی ہے. میڈیا کے اندر تو کم از کم سمجھ آ گئی ہے, لیکن یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کو, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو نہ سمجھ آئے تو اور بات ہے. یہ ٹوٹل پروجیکٹو ڈی جی ایکسائز کا ہے. نیا ہوٹل لاہور ایئرپورٹ کے پاس کھول رہا ہے, اس نے اپلائی کیا, ڈی جی ایکسائز اتھارٹی ہے, نہ سیکٹری ایکسائز کو یہ اتھارٹی حاصل ہے, نہ سی ایم کو حاصل ہے, نہ سی ایم سیکریٹریٹ کے کسی پرسن کو حاصل ہے, نہ چیف سیکرٹری پنجاب کو یہ چیز حاصل ہے, یعنی اختیار ہے اس کا. اس ڈی جی ایکسائز نے اپنی طرف سے کوڈل فارمیلٹیز جو ہے نا بظاہراً پوری کر کے اس کو اوکے کر دیا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ ڈی جی ایکسائز چینج ہو گیا. 10 مہینے پہلے کی یہ بات ہے. میڈیا کے اندر کچھ لوگوں نے تنقید کی, ہائپ کریٹ ہوئی, تو جو نیا ڈی جی ایکسائز آیا ہوا تھا اس نے فائل جو ہے وہ بھیجنے کی کوشش کی سی ایم سیکریٹریٹ. سی ایم سیکریٹریٹ سے جو پرنسپل سٹاف افسر ہے سی ایم کے, انہوں نے نوٹ لکھ کے بھیجا جس میں ان کو باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کی کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے, نہ سی ایم کا نہ سی ایم سیکریٹریٹ کا, یہ آپ کا معاملہ ہے, آپ اس کو قانون کے مطابق دیکھو. 2 دفعہ اس نے فائل بھیجی, دونوں دفعہ اس کو شٹ اپ دے کے جناب اس کو واپس بھیج دیا گیا. لیکن جب ہائپ کریٹ ہوئی تو نئے ڈی جی ایکسائز نے وہ لائسنس کینسل کر دیا. لائسنس کینسل کیا تو وہ ہوٹل کے مالکان لاہور ہائی کورٹ چلے گئے. لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا اور جو نئے ڈی جی ایکسائز کا فیصلہ تھا لائسنس ختم کرنے کا, اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے وہ لائسنس بحال کر دیا. ٹوٹل یہ کہانی ہے. تو یہ کہانی میں زیب داستان کدھر سے آ گیا؟ اس کہانی میں یہ زیب داستان کیا ہے کہ کروڑوں روپے لیے ہیں سی ایم پنجاب نے؟ وہی تو بات کر رہا ہوں نا, یہاں تک تو میں نے ساری پکچر کلیئر کر دی. اب اگلی پکچر کیا ہے کہ سی ایم صاحب پیش ہوں گے. جناب ہم اس غیر متحدہ اپوزیشن, اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کے جو ممبرز ہیں, شاہد خاقان عباسی, شہباز شریف, بلاول زرداری, آصف زرداری, شرجیل میمن,
احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، ان کو جب بلایا جاتا ہے نا نیب کی پیشی میں، تو یہ جانے سے پہلے نا وویلا مچا کے جاتے ہیں، ہائے لٹ گئے، مارے گئے، پاکستان تباہ ہونے والا ہے ہمارے جانے کی وجہ سے، ہمیں جو نیب میں بلایا گیا ہے ریاست ختم ہو جائے گی، ہم سے جو کرپشن کی پوچھ پڑتیت کر رہے ہیں 18ویں ترمیم خطرے میں ہے، ہم سے جو کرپشن کی جناب یہ معاملات پوچھ رہے ہیں، ملک کا جمہوری سسٹم خطرے میں ہے. اس طرح ہم نہیں کریں گے، اس طرح عثمان بزدار صاحب نہیں کریں گے. بڑا گریسفل طریقے سے، بڑے ہینڈسم طریقے سے، بڑے ریسپیکٹیبل طریقے سے جائیں گے، جا کے یہ ساری پکچر اور پوزیشن کلیئر کر دیں گے. اچھا، دوسری طرف آپ نے کچھ وعدے کیے تھے، آپ سے مراد پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں جو سب سے بڑا وعدہ تھا جس کے اوپر خان صاحب بہت زیادہ کے پی کے حوالے سے کریڈٹ بھی لیتے تھے، وہ پولیس ریفارم کا تھا. ابھی کچھ دن پہلے ہی پولیس کے بجٹ سے 3 بلین روپیز جو ہیں وہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کٹ لگ گیا، اور پولیس ریفارم میں کوئی بھی ہمیں واضح کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. یہ نظر نہیں آ رہی یا ہو ہی نہیں رہی؟ کیا معاملہ ہے پولیس ریفارم کا پنجاب میں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیس کے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹو، مینیجریل اور پولیٹیکل تمام ڈیسیجنز کیے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک کے کرم سے جو بڑے شہر ہیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں پہ انتہائی کمپیٹنٹ قسم کے، باصلاحیت قسم کے سی پی اوز اور سی سی پی اوز جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں. اور یہ کوئی ایک لمحے کے اندر یا ایک مہینے کے اندر یا ایک آدھ سال کے اندر یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو 72 سال سے ہماری پولیس کے معاملات خراب ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور اس پولیس کو خراب کس نے کیا ہے؟ اسی شہباز شریف نے کیا ہے، اسی نواز شریف نے کیا ہے. انہی کی حکومتیں رہی ہیں پچھلے 40 سال سے. انہوں نے اپنے گھر کی باندھی اور لونڈی بنا کے رکھا ہوا تھا جنا اپنے پولیس کے سارے سسٹم کو. تو اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، چیزیں ٹھیک ہوں گی. کیونکہ آپ معاملات کے بہت قریب ہیں اور آپ ان معاملات کا حصہ بھی ہیں، تو کوئی وجہ بتا سکتے ہیں کہ آخر اتنے آئی جی کیوں چینج ہوئے؟ بہت سارے محکموں کے سیکرٹریز بار بار چینج ہوتے رہے، تو یہ تبدیلیاں کن وجوہات کی بنیاد پر کرنی پڑی؟ اور یوں لگا کہ کوئی جو کنسسٹنسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے افسر شاہی کے حوالے سے. آپ 2007 سے لے کے 2018 تک 11 سال جو ہے نا، یہ شہباز شریف صاحب کے جو صوبے کے ہیں، آپ ان کا پورا ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ کتنے ایک دن کے اندر کتنے سیکٹری چینج ہوتے تھے، کتنے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کتنی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی تھی. سر آپ تو تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے نا، شہباز شریف صاحب نے تو چلے جو بھی کیا، لیکن اب آپ اگر ویسا ہی کریں گے. اس میں کون سی کوئی اتنی ایڈمنسٹریٹولی اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ ایک فرد صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کو چینج کرنے کا پروگیٹو ہے سرکار کے پاس. اس کے اوپر کیا اتنا زیادہ جنا وہ چیزیں کرنے کی. فیاض صاحب ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک قانون تیار کیا تھا، اس قانون کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے، اور جو بار بار پنجاب میں ایک فارورڈ بلاک کی بات ہوتی ہے اس میں کتنی اصلیت ہے. بریک لے رہے ہیں، اسٹے ود اس. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب سے. چوہان صاحب، بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایک قانون پنجاب اسمبلی میں آیا اور بہت سارے تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ یہ ایک بہتر نظام آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اور وہ معاملہ اسی طرح سے، کیونکہ آپ خود گلی محلوں کی سیاست کرنے والے آدمی ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بلدیاتی نظام کتنا اہم ہے حکومت کے لیے، تو کیا کر رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم نے ایک بڑا بہترین مضبوط مربوط قسم کا بلدیاتی سسٹم جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ذاتی دلچسپی اور ان کی سوچ اور ان کے اسکول آف تھاٹ کے اوپر مبنی ہے، وہ ہم لے کر آئے ہیں. ہم نے سارا پروسیس کمپلیٹ کر لیا. اس کی پالیسی بنانا، اس کے قانون بنانا، قانون کو پاس کرنا، اس کے جتنے پری ریکویزٹس ہیں، اس کی جتنی پریلیمنری جناب ضروریات ہیں، ساری ہم نے پوری کر لی ہیں. اور ہم نومبر کے اندر اس نئے بلدیاتی سسٹم کو، اس کا پہلا فیز، اس کے 2 فیز ہیں. پہلا گلی محلے اور دیہاتوں کی سطح پہ ہے، پنچایت کونسل اور نیبرہڈ کونسل کی الیکشن ہے جو غیر جماعتی ہیں. دوسرا فیز ہے جو تحصیل لیول پہ پیور یورپ اور امریکہ کے اندر جو بلدیاتی سسٹم ہے، وہ سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں، جس میں ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے سے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ تحصیل لیول کا جو
چیئرمین یا ناظم ہوگا وہ ڈائریکٹ پوری تحصیل کے ہر ووٹر کے ووٹ سے منتخب ہوگا اور اس کے پاس پورا اختیار ہوگا اور صوبے کی سطح کے کم از کم 60-70% جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے انڈر ہوں گے اور ایک پاورفل قسم کا ہے. ایز اے الیکٹڈ پرسن بھی وہ پاورفل ہوگا, اس کی کابینہ ہوگی پراپر اس کی کابینہ کے منسٹرز ہوں گے جس طرح صوبے کے اور وفاق کے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے نیچے پبلک کو بھی پتہ چلے گا کہ اگر ہم اپنے بلدیاتی نمائندے کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس اختیار ہے. ورنہ انہوں نے تو جو ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا کے مزداق جو ضیاء الحق کے دور کا اور مشرف کے دور کا ملا کے جناب انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا جس کے پاس صرف کتے مارنے اور مچھر مارنے اور مکھیاں مارنے کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں تھا, جو اس نام نہاد خادم اعلیٰ نے پچھلے 5 سال رکھا. اور ٹکے آنے کا نہ کوئی اختیار تھا, نہ کوئی ان کے پاس فائنینشیل امپاورمنٹ تھی, نہ ایڈمنسٹریٹو امپاورمنٹ تھی, نہ مینیجریل امپاورمنٹ تھی. بس فوت اور موت کا اندراج, نکاح طلاق کا اندراج اور مچھر مکھیاں اور کتے مارنے کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس اختیار جب چیئرمین انہوں نے بنائے ہوئے تھے ڈسٹرکٹ سے لے کے نیچے تک وہ نہیں تھا. لیکن اب کی دفعہ جو عمران خان صاحب کی سوچ کے مطابق ہم سسٹم لا رہے ہیں وہ بڑا پاورفل سسٹم ہے. صوبائی ادارے اس کے ماتحت ہیں, صنعت, زراعت, تجارت اور اسی طریقے سے گراس روٹ لیول کے جتنے ایشوز ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ پاک کے کرم سے عوام کو اپنے تحصیل کے اندر, اپنے شہر کے اندر, اپنی یونین کونسل کے اندر ان کا حل انشاءاللہ ملے گا. اور پہلا فیز جو ہے وہ نومبر دسمبر میں ہم انشاءاللہ اس کا الیکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نومبر دسمبر. اچھا چوہان صاحب یہ بھی بتائیں کہ ڈالر کی قیمت آپ دیکھیں کدھر چلے گی. 98-99 پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے, 160 کے قریب ڈالر گیا, اتنی زیادہ اڑان بھری. چینی کی قیمت اسی طریقے سے زیادہ ہو گئی. بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ خان صاحب جس چیز کا بھی نوٹس لیتے ہیں اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ مس مینجمنٹ ہے آپ کے خیال میں, یا آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ ماضی کا سارا بوجھ ہے جس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ میکرو اکنامکس ایک سبجیکٹ ہے, ایک ہے مائکرو اکنامکس, ایک ہے میکرو اکنامکس. پی ایس سی میں بھی پڑھایا جاتا ہے, ایم ایس سی اکنامکس میں بھی, ایم فل میں بھی, پی ایچ ڈی میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے. میکرو اکنامکس کا ایک اصول ہے جو ایف ایس سی کی بھی اکنامکس کی بکس کے اندر پڑھایا جاتا ہے, ایف اے کی, کہ دنیا کی کسی اکانومی میں ایک ہوتا ہے ریسیشن, اکانومی کا تباہی و بربادی, ایک ہوتا ہے بوم, اس کی بہتری, اٹھان. ایک یونیورسل اکنامکس کا جناب یہ ایجوکیشن ہے کہ کسی بھی اکانومی میں چاہے بوم ہو چاہے ریسیشن ہو وہ 2-3-4 سال کی پالیسیز کی وجہ سے نہیں آتی, وہ کم از کم 10 سے 20 سال کی کنٹینیوسلی اس معاشرے, سوسائٹی اور ملک کے حالات, واقعات اور اکنامیکل پالیسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی اکانومی کی اٹھان اور بوم بھی آتی ہے, بہتری بھی آتی ہے, اور کسی ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش بھی پھرتا ہے. تو جناب یہ 1-1.5 سال کی پالیسیاں نہیں ہے, یہ پچھلے 40 سال اور خصوصاً پچھلے 10-12 سال کی وہ لوٹ مار ہے جو میثاق جمہوریت جس کو آپ کہتے ہیں نا, میں اس کو کہتا ہوں رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا. یہ رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والے سسٹم کے تحت جو پچھلے 10 سال انہوں نے بیڑا غرق کیا اس ملک کی اکانومی کا, اس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں. تو یہ بہتر کب ہوں گے؟ کر دوں, اب آپ کا کیا اندازہ ہے, آپ کی ٹیم, آپ کی اکنامک ٹیم کا کیا کہتی ہے؟ 70 سال آپ ان چوروں لٹیروں کو برداشت کریں, 10 سال جناب آپ سارے ان چوروں لٹیروں کو برداشت کریں اور آپ کہیں کہ جناب 1 سال 1.5 سال کے اندر عمران خان اور پی ٹی آئی سارے معاملات ٹھیک کر دیں. 72 سال کے ایک طریقہ کار سے چیزیں چلیں گی. اگر نہ پاکستان کی اکانومی کی اٹھان نظر آنی تھی کہ جو ابھی بھی اللہ پاک کے کرم سے اٹھان ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 21 ارب ڈالر تھا جو آج تقریباً مہینے کی بنیاد پہ زیرو ہو چکا ہے. آپ کے جو ایکسپورٹ ہے, جو جناب بیک بون ہوتی ہے کسی اکانومی کی, ان آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے 19.5 اور 17 بلین ڈالر تک اس کو لے آئے تھے, جو 38 ارب ڈالر پہ مشرف چھوڑ کے گیا تھا 2008 میں. اس کو دوبارہ سے ریوائیول دیا ہے, درآمدات کو نیچے لے کر آئے ہیں, برآمدات کو اوپر لے کے گئے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو رہا ہے, پاکستان کی اکانومی کا ایک فیس جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, منی لانڈرنگ جو سینکڑوں ارب روپے کی سالانہ ہوتی تھی اس کو روک دیا گیا ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف میں ہونے والے ٹھیک ہے جو مرکزی فیصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ظاہر ہے وہاں بھی آپ کی شمولیت بھی ہوتی ہے, آپ کو ان سب چیزوں کا علم بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نیب کے قانون کے اوپر شاید حکومت اور اپوزیشن آپس میں مکا کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے؟
دیکھیں یہ ساری باتیں سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ جو ہے نا وہ 7 پرندے اڑے اور اس میں سے ایک پرندے کا بایاں پر کالا تھا. فیاض چوہان نے اس کو دیکھا, اس نے جناب تنزیلہ کو بتایا کہ جناب 7 سفید پرندے تھے, اس میں سے ایک کالا پر رکھتا تھا. اس نے آگے ایک کو بتایا, اس نے آگے کو بتایا. سال بعد 6 مہینے بعد وہی بات کوڈ ہوئی کہ 7 کالے پرندے اڑے تھے. وہ ایک پر کالا تھا جنا, ایک ان میں سے اس کو بتاتے بتاتے 7 کالے پرندے بن گئے. یہ جو آپ سوال پوچھیں یہ بھی اسی طرح ہی چیزیں آگے چلتی چلتی میڈیا میں آگے پیچھے گاسپ ہوتے ہوتے. اور جناب اگر کرنا ہوتا تو ابھی لاسٹ پچھلے 2 ہفتے کی سارے معاملات سیاسی آپ کے سامنے ہیں. یہ تو کہتے ہیں ہمیں NRO دے دو. کل وزیر اعظم صاحب نے لاہور میں اوپنلی کہا ہے اور پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. آج آل شریف اور آل زرداری کو یہ اوکے کر دیں کہ جناب نیب کے مقدمات ختم, ہم نیب کو جناب آزادانہ کام نہیں کرنے دیں گے. میں کہتا ہوں سارے مل کے جس طرح عزیز میاں قوال بما ہم نوا کی طرح جو ہے وہ قوالی پڑھتے تھے نا, اگر ان ساروں نے مل کے قوالی نہ پڑھی عمران خان صاحب کی تعریف میں تو اب میرا نام بدل دیجیے. اچھا آپ بھی بار بار کہتے ہیں, خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ NRO, لیکن اپوزیشن کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ سب آن ریکارڈ آ کے کہہ چکے ہیں کہ بتائیں تو صحیح کہ NRO کون مانگتا ہے. آپ سے بھی کسی نے کہا کہ NRO دلوا دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو سارا دن جناب نیب کے خلاف بولتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ نیب ان کو بلاتی ہے اپنی چوری چکاری پہ, نیب لاتی ہے جناب منظور پاپڑ والا کے پیچھے, نیب لاتی ہے نثار احمد گل کی کرپشن کے پیچھے جو انہوں نے ذاتی ملازم CM سیکریٹریٹ پہ رکھے ہوتے تھے, نیب لاتی ہے مسرور احمد کی وجہ سے. یہ آ کے جناب سیاسی اداروں کو, سیاسی عدالتی اداروں کو, انویسٹیگیٹو اداروں کو جو آنکھیں دکھاتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ سر وہ تو دیکھیں نا, وہ تو ان کا قانونی حق ہے کہ اگر ان کے اوپر مقدمہ ہو رہا ہے اس کا جواب دیں گے. نہیں, یہ کوئی قانونی حق نہیں ہے کہ جواب دیں, اس کو آنکھیں اور گالیاں نہ دیں. احتسابی اداروں کو, احتسابی عدالتوں کو آنکھیں اور گالیاں نہ نکالیں. یہ بلیک میلنگ ہے, اور بلیک میلنگ کیا ہے کہ ہمیں NRO دو, ہمیں چھوڑ دو, نہیں تو ہم تمہارے خلاف یہ تو تمہارے خلاف وہ. اچھا ایک کہانی آپ نے مجھے سنا دی, اور یہ صبح سے لے کے رات تک NRO مانگتے ہیں. جی ایک کہانی آپ نے مجھے سنا دی. دوسری کہانی ایک انشورنس, ہیلی کاپٹر کی انشورنس کے حوالے سے بھی میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے. وہ کہانی, اس میں کیا صداقت ہے؟ وہ کہانی کس نے گڑی, کون بنانے والا ہے, کس نے اڑائی, کیا ہوا؟ کون سی؟ وہ کہتے ہیں جی کہ بزدار صاحب نے جو ہے وہ انشورنس بہت زیادہ کروائی, ایک ہیلی کاپٹر جو انہوں نے خریدا اور حکومتی پیسوں میں سے اس کو پے کیا. جو کہانی گڑے گا یہ والی, میں سمجھتا ہوں مجھے اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے, اور تنزیلہ آپ کی عقل کے اوپر بھی مجھے ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے. سر پہلے کم از کم اس کو ریکٹیفائی تو کر لیا کرو کویسچن کو. سن تو صحیح, سن لو میری بات. اور بھائی وہ اپنی ذات کے لیے تو کسی کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہوتا. ہیلی کاپٹر کا جو سسٹم ہوتا ہے نا, جو وزیر اعظم صاحب کے پاس یا وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, وہ پورا ایک ہیوج قسم کا سیٹ اپ اور ایک دفتر ہوتا ہے, ایک آفس ہوتا ہے جس میں سول ایویشن اتھارٹی, جس میں جناب محکمہ جناب آپ کا دفاع وفاقی, جس میں پتہ نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں. تو سر وہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں وہ اسی سارے سیٹ اپ میں ہی کام کر رہی تھی نا, ان کے اوپر آپ کرپشن کے سب الزامات لگاتے ہیں, وہ بھی تو اسی نظام کے بیچ میں کام کر رہے تھے. میری بات پوری سن لینا, آپ مجھے کویسچن پوچھ کے ٹوکنا نا 2 منٹ. جی بولیں. تو جناب والا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ جو انشورنس ہیلی کاپٹرز کی یا سرکاری جو جہاز طیارے ہوتے ہیں, اس پہ کوئی پرسنلی ہے نا کوئی اپنے معاملات نہیں اپنی مرضی کے طے کرتا. انہوں نے اپنی مرضی کی انشورنس, اس کی کیا انشورنس ہوتی ہے؟ بندوں کی انشورنس ہوتی ہے. دوسری انشورنس ہوتی ہے اس جہاز کی. جہاز کی انشورنس کا تعلق کسی CM کے ذاتی جیب یا CM کے کھاتوں سے نہیں ہوتا کہ اگر اس کی انشورنس اچھی ہو گئی تو اس کا ریوارڈ یا نا کوئی CM کی جیب میں چلا جائے گا. ہاں جو آپ پچھلی مثالیں دے رہی ہیں نا, وہ ہوتا ہے کہ جب آپ سرکاری جہاز خریدتے ہیں ایز اے چیف ایگزیکٹو صوبہ, ایز اے چیف ایگزیکٹو پاکستان اور ملک, اس میں جب آپ کک بیکس لیتے ہیں, 10 روپے والی چیز آپ 10 لاکھ میں لیتے ہیں, لاکھ والی چیز آپ 10 کروڑ میں لیتے ہیں, وہ ایک کردار ہوتا ہے جس کے اوپر ہمیشہ ہوتا بھی رہا. نواز شریف صاحب کے اوپر بھی جناب اس طرح کے کیسز بنے. باقی جو اس کی لک آفٹر کے معاملات ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, 6-7 وفاقی ادارے اور ڈپارٹمنٹ اس میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جی فیاض الحسن چوہان صاحب وزیر اطلاعات پنجاب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہم سے بات کر رہے تھے, اور ان سے ہم نے پنجاب حکومت کی پرفارمنس اور وہ عام تنقید جو ہم اور آپ سبھی میڈیا میں دیکھتے ہیں, جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے, وہ ہم نے ان سے پوچھے. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی میں آج کل جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے
وہ ہے بارشوں کا، اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں کیا فاصلے ہیں، اور کراچی کو سنبھالنا ذمہ داری کس کی ہے۔ بریک کے بعد آتے ہیں۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ آپ سے سب سے پہلے تو یہی پوچھیں گے کہ کراچی ایک بار پھر خبروں میں ہے، اور کراچی کی ایڈمنسٹریشن آپ نے بہت سالوں تک چلائی اور بڑی کامیابی سے چلائی، بہت زیادہ لوگ آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ تو جو کنفیوژن اس وقت ہے، سندھ حکومت کہتی ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، سٹی حکومت والے کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں، تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر کراچی کے حالات کو سنبھالنا، اس کو بہتر کرنا ذمہ داری ہے کس کی؟ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، پروونشل گورنمنٹ کی، اور دونوں ہی فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ دونوں کرپشن کر رہے ہیں، دونوں پارٹنرز ان کرائم ہیں۔ تو یہ ٹی وی پہ اگر جب کوئی کرائسس شروع ہوتا ہے تو یہ ٹی وی پہ اگر ایک دوسرے کو بلیم دیتے ہیں، ادروائز ان کے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے 4 سال ہو گئے ایم کیو ایم کی یہ لوکل گورنمنٹ کو، اگر اختیارات نہیں تھے تو بھائی آپ کو کوئی مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ میئر جو اپنے کونسلروں کو لے کر جا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھتا، ایم کیو ایم تو مشہور ہے شہر بند کرانے میں، ایم کیو ایم تو مشہور ہے ہڑتال کرنے میں، احتجاج کرنے میں، تو کوئی آج تک کوئی ریکارڈ پہ ہے کہ کوئی انہوں نے پریکٹیکلی کوئی احتجاج کیا ہو؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ان سے یہ پوچھا جائے ایم کیو ایم والوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، اس کے نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، ان سے پوچھیں اختیارات گئے کب ہیں؟ یہ اختیارات لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو آیا ہے 2013 میں آیا ہے، 31 اکتوبر 2013۔ پوچھیں کہ 2013 31 اکتوبر کو یہ کیا چاند پہ گئے ہوئے تھے ایم کیو ایم والے؟ سارے زمین پہ نہیں تھے کیا؟ کراچی میں نہیں تھے؟ آپ معلوم کریں گی تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ اس وقت کی حکومت کی، اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ حصہ تھے، یہ وزیر تھے، وزراء تھے، ان کے 12 وزراء اور ان کے ایڈوائزرز تھے، ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا۔ آج جس اختیارات کے نہ ہونے کا رونا رویا جا رہا ہے، اس کراچی کو انہی ایم کیو ایم والوں نے اپنے ہاتھوں سے پیسے لے کر یہ اختیارات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو دیے ہیں۔ یہ کس منہ سے اختیارات نہ ہونے کا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اور 2015 تک یہ صوبائی حکومت کا حصہ رہے، یہ اس کے ساتھ رہے۔ تو یہ کراچی بالکل دونوں پارٹ میں، اور یہ پارٹ آف دی پرابلم نہیں، پارٹ آف دی سولوشن ہو۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، جو ابھی فیصلے ہوئے، جو ابھی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں این ڈی ایم اے کو کہا گیا، فوج سے مدد کی بات کی گئی، آپ کو لگتا ہے کہ اس اقدام سے کراچی کی مینجمنٹ بہتر ہوگی یا کنفیوژن زیادہ بڑھ جائے گا؟ نہیں، این ڈی ایم اے اور جو فوج سے جو کہا گیا ہے وہ تو صرف اس حد تک ہے کہ اگر آپ کو میں مثال سے سمجھا سکوں، میں بول سکوں، اپنی بات ایکسپلین کر سکوں، وہ یہ کہ جس طرح سے کوئی ایک زخمی روڈ پر پڑا ہوا ہو، کوئی اسے جو پہلے پہنچے اس کو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، آپ اس کی بلیڈنگ کو روکتے ہیں، آپ اس کو صاف کرتے ہیں اس کے زخم کو، اور پھر اس کے بعد آپ اسے ہاسپٹل روانہ کرتے ہیں۔ تو ایٹ دس مومنٹ این ڈی ایم اے کا آنا اور فوج کی نگرانی کرنا، یہ تو فرسٹ ایڈ والی بات ہے، یہ علاج تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو جو ہے آپ اس کو کراچی کو زخمی کراچی کو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد صحیح علاج تو جو ہے وہ پرماننٹ سولوشن ہے، اور اس کا سولوشن یہ ہے کہ بھائی کراچی کے 6 ڈسٹرکٹس کو ایک کیا جائے، جو 2013 میں کراچی کو 6 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور کراچی کی ایک سینٹیٹی ختم کر دی گئی، 18 ٹاؤنز کو نیچے ختم کر کے 6 ڈسٹرکٹ بنا دیے گئے۔ دنیا ڈی سینٹرلائزیشن پہ جا رہی ہے، یہ اوور سینٹرلائزیشن پہ جا رہے ہیں۔ جو 18 ٹاؤنز تھے اور نیچے اس کے یونین کاؤنسل تھیں، جب تک یہ واپس بحال نہیں ہوں گے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کو اس میں اسٹیپ ان کرنا چاہیے، اور وزیر اعلیٰ سے بات کرنی چاہیے کہ وہ کراچی میں جو اختیارات اور وسائل 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے صوبوں کو آئے، وہ صوبوں سے ڈسٹرکٹس کو نہیں گئے، وہ پارک ہو گئے وہ صوبائی حکومت کے پاس آ کر، وہ نیچے جانے چاہیے۔ وہ اختیارات اور وسائل شہروں میں، کوٹوں میں، دیہاتوں میں، تمام سندھ کے تمام اضلاع میں وہ اختیارات اور وسائل، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جو این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے وفاق سے صوبے کو، اس کے بعد صوبے جو ہے وہ پیسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صوبوں کو جس طرح این ایف اسی طرح سے پی ایف سی ایوارڈ، پروونشل فائنینشیل کمیشن کا اجرا کرنا چاہیے، تاکہ تمام ڈسٹرکٹس اور شہروں کو ان کا کوٹا ان کے حساب سے مل سکے۔ یہ تین باتیں آپ کر لیں گے، کراچی اگلے دن سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ پولیٹیکل فرکشن کتنا رول پلے کرتی ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ کیونکہ جب آپ جو ہے وہ کراچی کو دیکھ بھال کر رہے تھے، سنبھال رہے تھے، اس وقت آپ کو بڑا کریڈٹ دیا جاتا تھا، لیکن شاید پولیٹیکل فرکشن کا لیول بڑا کم تھا۔ اب مختلف جماعتیں ہیں، بہت کھینچا تانی ہے، وفاق اور صوبے میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت سموتھ
मामलात नहीं है, तो इससे कितना नुकसान हो रहा है कराची का? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे किरदार का मसला होता है। जो भी अगर चैलेंजेस आज हैं, अगर किरदार के लोग होते तो चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते। मसला इख्तियारात का और इशू सियासत का नहीं है, मसला किरदार का है। हमारी बदकिस्मती है कि हम पर आज बद किरदार लोग, सिटी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, बद किरदार लोग मुसल्लत हैं। पीपल्स पार्टी के लोग करप्ट लोग हैं, जो करप्शन कर रहे हैं अपनी जाती तासुब कर रहे हैं, कराची के साथ तासुब कर रहे हैं। तो हम और उसका हमने कराची वाले समझ रहे हैं। और चूंकि जो कि कस्टोडियन है, जो कि सो कॉल्ड 32 सालों से शहर के कहते हैं कि जी हम इस शहर के रखवाले हैं, उन्होंने, वो बदकिरदार लोग हैं, वो करप्ट लोग, उन्होंने तमाम कराची के वसाइल को, तमाम कराची के इख्तियारात को गिरवी रख दिया अपने पैसे कमाने के लिए। जिस दिन कराची में किरदार वाले लोग आ जाएंगे, लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आ जाएंगे, कराची का मसला ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कराची का मामला, चाहे नालों का मामला हो, जाहिर है वो तजावुज़ात की वजह से भी है, और कराची के जो मामलात हैं वो बड़ी मिसमैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। ये जो आपको शॉर्ट टर्म में इश्यूज नज़र आते हैं, जो हर्डल्स, तो वो जो एक बड़ी स्कीम ऑफ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए किसका रोल बनता है, कौन रोल प्ले कर सकता है? दुनिया भर में हर जगह शहर के तमाम म्युनिसिपल्स के काम सारे वहाँ के इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे बनता है। इसके अलावा दुनिया में पिछले 300-400 सालों से तो कुछ और नया याद किया नहीं है। तो अगर कोई भी आकर उसके अंदर खलल डालने की कोशिश करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट के तहत चलाने की कोशिश करेगा, नहीं चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे इसको ओवर डिसेंट्रलाइज होना है, नीचे डिसेंट्रलाइज होना है सारा। जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, और आपके सवाल का जवाब ये कि भाई नीचे आपको ये इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को नीचे देने पड़ेंगे सबको। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो एनडीएमए को बीच में लाया गया, फौज को लाया गया, ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट की नाकामी का एक ऐलान है, और सिंध गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि आप नाकाम हो गए हैं, जबकि सिंध गवर्नमेंट कहती है जी कि हम तो हेल्प करने के लिए हैं, हम फैसिलिटेट करने के लिए हैं, लेकिन ये काम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आपसे मैं अगर पूछूं, आपने कहा दोनों की नाकामी है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, इनफैक्ट ये सारा कुछ तो इस वक्त जो है वो जो नालों का इख्तियार भी है वो भी आज के लोकल गवर्नमेंट के पास ही है, और कचरा उठाने का इख्तियार भी आज की लोकल गवर्नमेंट के पास ही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्योंकि के ऊपर इसलिए ब्लेम जाता है क्योंकि उन्होंने दूसरे इदारे ले लिए हैं, तो इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट के मेयर हैं और जो एमसीएम की क़यादत है वो इल्ज़ाम तराशी करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर। अदरवाइज अगर आप आज भी आप देखें तो इसके जो ऑफिशियल इख्तियारात आज भी इनके पास ये लोकल गवर्नमेंट के पास हो। तो ज्यादा जो जिनके ऊपर उन्नत आता है सारा ये, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो वो तो शहर के मेयर के ऊपर आती है, उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के ऊपर आती है, उनकी जो यूसी चेयरमैन हैं जिनको 5-5 लाख रुपए हर माह मिलते हैं, ये उनके ऊपर ही तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्योंकि उसने और डिपार्टमेंट ले रखे हैं और वो कराची की उसकी कोई तवज्जो नहीं है, और जो है यहाँ पर उन्होंने डिपार्टमेंट और मेयर को वो अगर काम नहीं कर रहा तो मेयर के उनके पास इख्तियार है कि मेयर के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो नहीं करते, खुद डिफॉल्टर हैं। इस जैसे दोनों की है और दोनों मिलकर कराची को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इसमें वसाइल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? रकम ना होना, फंड्स ना होना, आपके ख्याल में सिर्फ फंड्स ना होना या फंड्स कम होना ही एक वजह है कि कराची के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, किरदार और एबिलिटी की बात है। बहुत नाअहल आदमी को और करप्ट आदमी को आप जो लंदन का मेयर बना दें और उसके अख्तियारात और वसाइल दे दें, वो लंदन को भी कचरा कुंडी बना देगा। वो लंदन में भी पानी जमा हो जाएगा, वहाँ पे भी बारिशों में नालों से लोगों के घरों में पानी आ रहा होगा। तो मसला इख्तियार का नहीं होता हमेशा, मसला किरदार का होता है। अगर किरदार वाला मसला है, ऐसा किरदार वाला इंसान है, एबिलिटी है, तो वो फंड नहीं भी होंगे तो वो अरेंज करेगा, उसके लिए जो है वो जायज तरीके से जद्दोजहद करेगा, और अगर वो ईमानदार है तो फंड आ जाएंगे सर। और जो उसके पास, लेकिन उससे पहले उसको जो फंड उसके पास है उसको ईमानदारी से उसको इस्तेमाल करके दिखाएगा, वो जब जाकर नए फंड नए अख्तियारात मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो हाल है उसमें तो फिर कोई भी इनको अख्तियारात नहीं देगा। अच्छा, ये तो फौरी इकदाम हैं कि नालों की सफाई के लिए किसी और इदारे को बुला लें। हम देख रहे हैं सिंध काबीना सारी की सारी जो है वो बारिश में, सड़कों में, पानी में हर जगह पहुंची हुई है, और बहुत सारा वो काम होता हुआ दिखा रहे हैं। इसी तरीके से एमक्यूएम के लोग भी जाके विजिट्स कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म की बातें हैं, ये बहुत एडॉकिज्म है।
लॉन्ग टर्म में कराची को सही करने के लिए, कराची के हालात को बेहतर करने के लिए कोई पॉलिसी, कोई प्लान आज तक बना है आपके ख्याल में, और ये कौन बना सकता है, कैसे बन सकता है, किस किस को साथ बैठना पड़ेगा? किसी को साथ नहीं बैठना पड़ेगा। सिटी गवर्नमेंट के, मैंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट करें, 6 डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्ट्रिक्ट करें और नीचे 18 टाउन बनाएं और उसमें जो है वो आप ये जब काम करेंगे नीचे इख्तियारात और वसाइल को नीचे दें और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जो है वो पावरफुल करें। आपका ये सारा प्लान बना हुआ है, उन्हीं और उनको फिर अकाउंटेबल करें और जहाँ तक ये इसकी इख्तियारात और वसाइल आप 18 अमेंडमेंट के बाद जैसे नीचे दें, आप NFC अवार्ड के बाद आप PFC अवार्ड का इजरा करें, कराची के डिस्ट्रिक्ट को आप एक डिस्ट्रिक्ट करें तो आपका कराची दोबारा से बनता हुआ नजर दिखना शुरू हो जाएगा। इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपकी जमात का क्या किरदार है इस वक्त? जाहिर है आप वहाँ पे एक मुखालिफ आवाज़ हैं, आपको लगता है कि जो सियासी माहौल है कराची का वो भी समहाउ एक हर्डल क्रिएट करता है कि कराची में मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए? देखिए, हमारी लेगेसी काम की है। आखिरी दफा लोगों को हमारे काम याद है और लोगों को अभी पाकिस्तान कराची में पता चल गया है कि उनके सारे तजुर्बात जो नाकाम हो गए और अगर लोगों के पास कोई अगर उम्मीद है, होप है, तो वो PSP की शक्ल में ही है। और लेकिन हम अपनी बात को इम्पोज नहीं करेंगे जबरदस्ती लोगों के ऊपर। लोगों के हमने तो एक जमहूरी तरीके से अपनी सियासत की और करते रहेंगे। लोगों को इस कराची के लोगों को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है शहर की मेंटेनेंस, शहर की देखभाल के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज तो हम ही इस शहर का अच्छा डॉक्टर बनाया है। हमारे पास नॉलेज है, लेगेसी है, काम का तजुर्बा है और हमने काम करके दिखाया विदाउट करप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट करप्शन हमने ये काम करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ और आज फेडरल गवर्नमेंट PTI की सीटें मिली हुई हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, MQM भी इक़्तिदार में है, तो अगर शहर ठीक होना होता तो हो चुका होता अब तक। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह हमसे बात कर रहे थे। और कराची के मामलात तब तक हल नहीं होंगे जब तक इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं जाते, जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होती। ये कहना है मुस्तफ़ा कमाल साहब का। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें हमें ये लग रहा है कि जो इस वक्त सियासी एक फ्रिक्शन है कराची में और वफाक और सूबे के दरमियान जो फासले नज़र आते हैं कराची के मसाइल पर, गवर्नर का वहाँ पर जो किरदार बनता है कि वो इन फासलों को कम करें, यूँ लग रहा है कि शायद अपना वो किरदार भी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। तो कराची के अवाम हल के तलाश में हैं, कराची के अवाम हल के मुंतज़िर हैं। कराची के अवाम मुंतज़िर हैं कि कराची में सफाई हो, कचरा उठाया जाए, कराची में लोगों को जो लोड शेडिंग से मसाइल हो रहे हैं वो ना हों और कराची जो रोशनियों का शहर है वो रोशनियों का शहर ही रहे। लेकिन देखते हैं कब ये मसले हल होंगे। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।